حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیلullah یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ان کا جیون اللہ کی اطاعت اور توحید، اللہ کی ایکتا کی دعوت دینے میں گزرا۔ انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی مشکلوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کرے۔ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سمجھدار اور نیک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ وہ انہیں اللہ کی ایک خاص عطا مانتے تھے۔ ایک دن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شوراوستھا میں پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے قربان کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کا خواب اللہ کی طرف سے وہی سندیش ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے اور انہیں اس حکم کو ماننا ہے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے بہت ہی دردناک تھا۔ ایک طرف ایک باپ کی اپنے جوان بیٹے سے محبت تھی جس کے ساتھ انہوں نے اپنی بڑھاپے کی امیدیں جوڑی تھیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا جو ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو اپنی نجی بھاوناؤں پر ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک آگیاکاری اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے بیٹے کی طرح جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان کے اس جواب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹے اس مقدس جگہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں قربانی انجام دینی تھی۔ راستے میں شیطان نے الگ الگ روپ دھارن کر کے انہیں بہکانے کی بہت کوشش کی۔ کبھی وہ ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کیسے قربان کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا دل نہیں پسیجتا؟ کبھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں موت کے ڈر سے ڈرانے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد تمہیں بے وجہ مارنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ اللہ کے حکم پر اٹل رہے اور شیطان کو ہر بار دھتکار دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان موقعوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر بھی مارے تھے، جو حج کے دوران زمارات پر کنکر مارنے کی رسم کی بنیاد ہے۔ جب وہ اس مقرر جگہ پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ انہیں کس کر باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت وہ ہل نہ سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر ان کا دل نرم نہ پڑ جائے اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہچکچائیں نہیں۔ انہوں نے ایک تیز چھری اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ فرشتے نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تمہیں اس آزمائش میں کامیاب پایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک جنتی دمبا وہاں ظاہر ہوا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی جگہ اس دمبے کی قربانی کریں۔ اس طرح اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، ایمان اور اللہ کے حکم پر پوری طرح سے تسلیم ہونے کو قبول فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی مضبوطی کو پرکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کے حکم کو مانا، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور مشکلوں کے بعد آسانی ضرور عطا کرتا ہے۔
इसी अजीम कुर्बानी की याद में हर साल ईद उल अजहा मनाई जाती है, जिसमें मुसलमान अल्लाह की राह में हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे, उनके त्याग और अल्लाह के प्रति उनके गहरे समर्पण की याद दिलाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये त्योहार हमें आपस में प्यार, भाईचारे और हमदर्दी का पैगाम भी देता है।